إن الحمد لله نحمده ونستعينه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا یکتا بے مثل اور بے مثال انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت تک شریعت کا ایک ایک مسئلہ پہنچا دیا اب خیر وہی خیر ہے نیکی وہی نیکی ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت تک پہنچا دی اور شر بھی وہی شر ہے جس کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اشتہار میں آپ میرا موضوع پڑھ چکے کہ دفاع پاکستان کیسے ممکن ہے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس موضوع پر 5 باتیں کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما اور پھر ہم سب کو اس ملک کے دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن مقدس سے افضل
دھرتی پر کوئی کتاب نہیں ہے، اور صاحب قرآن سے افضل دھرتی پر کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کا ماڈل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپناؤ۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے ایک دعا کی جس کا ذکر قرآن مقدس میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ۔ اے اللہ، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ امن ہوگا تبھی باقی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ تو ملک کے دفاع کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دو۔ بے امنی، دہشت گردی، اس سے ملک آباد نہیں ہوا کرتے، برباد ہوا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے پہلی دعا یہ کی، مال نہیں مانگا، معیشت کے لیے پہلی دعا نہیں کی، پہلی دعا یہ تھی کہ یہ بستی ھذا البلد آمنہ، یہاں امن کا گہوارہ ہو۔ ہمارے ملک کے اندر بے امنی، خوف، دہشت گردی، بم دھماکے، یہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس امت کو امن چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امن رب کس کو دیتا؟ دینے والا تو رب ہے، ملکوں کو آباد کرنے والا تو رب ہے، بندوں کے گناہوں کی وجہ سے بستیوں کو برباد کرنے والا تو رب ہے۔ امن دیتا کس کو ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن اس جماعت کو ملتا ہے، ان لوگوں کو ملتا ہے جو رب پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کرتے۔ اللہ کا اعلان یہ ہے، اولئک لہم الامن، اللہ نے امن ان لوگوں کے لیے رکھا۔ سوال امن کا تھا، اللہ اس ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہم اس ملک کو قیامت کی دیواروں تک آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں جواب دے رہا ہے، اگر اپنی بستی میں، اپنے ملک کے اندر امن دیکھنا چاہتے ہو، امن کا گہوارہ چاہتے ہو، اپنے ملک کا دفاع چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو، اس نے اپنی بستی کے لیے پہلے معیشت کا سوال نہیں کیا، پہلا سوال یہ تھا امن ہوگا تو امن کے اندر رہنے والے لوگ تیری مسجد بیت اللہ کو آباد کریں گے،
امن ہوگا تو یہاں پر نماز ادا کریں گے، امن ہوگا توحید کا پیغام سنایا جائے گا۔ ہم بھی رب تجھ سے اس اپنے ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، اس ملک کا دفاع چاہتے ہیں۔ اللہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں ان پاکستانیوں کو، ان عزیز وطن میں رہنے والے باسیوں کو امن کیسے ملے گا؟ اس ملک کا دفاع کیسے ہوگا؟ رب قرآن میں کہتا ہے ایمان کا اعلان تم کر دو اور بستی میں رہنے والے ظلم کو تم چھوڑ دو۔ اللہ اعلان کر رہا ہے اولئک لہم الامن، امن بھی تمہارے لیے ہوگا، ہدایت کا سرچشمہ بھی تمہارے لیے ہوگا۔ دنیا میں رہو گے ملک بھی تمہارا آباد رہے گا، دنیا سے جاؤ گے جنت کے اندر محل بھی رب تمہیں دے دے گا۔ پہلا سوال یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، امن کے ساتھ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ کسی سید کو، کسی مردہ کو، کسی زندہ کو اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے پیغمبر نے جہاں امن مانگا ہے وہاں ساتھ ریفرنس ٹو کنٹیکٹ آگے اور پیچھے قرآن مقدس میں دیکھیے اعلان کر دیا ہے اللہ اولاد میری اولاد غیروں کے در پر سجدہ نہ کرے، اللہ اولاد میری غیروں کی نظر نہ دے، اللہ اولاد میری بیت اللہ میں چڑھاوا نہ چڑھائے، تیرے علاوہ اللہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ ثابت یہ ہوتا ہے اگر ملک کے اندر دفاع چاہتے ہو، پاکستان کو بچانا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے۔ سوال کرتا چلا جا، مادن ابراہیم کو بناتا چلا جا۔ سوال امن کا گر بستی سے اور اپنی ذات سے شرک کا خاتمہ کرنا تیرا کام ہے، اس ملک کو بچانا میرے رب کا کام ہے۔ نمبر 1 الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، امن ان کو نصیب ہوگا۔ اللہ ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، یہ ظلم کیا ہے؟ جس کے کرنے سے ملک ختم ہو جاتے اور جس کے نہ کرنے سے امن کی بستیاں قائم ہو جاتی ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھئے، کیونکہ یہ سٹیج اہل قرآن کا ہے۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ جو جگہ جگہ پر رب کا کلام سناتا رہا، موت تک اس قرآن کی آواز بلند کرتا رہا، اس کے سٹیج سے میں کھڑے ہو کر کہانیاں تمہیں نہیں سنا سکتا۔ آئیے ہر مسئلہ یا رب کے قرآن سے ہوگا یا محمد کی حدیث سے ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نصرت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، سید طیب ارمان زیدی صاحب۔ ایک مسئلہ ضمناً نعرے سے یاد آیا، میں آ رہا تھا اور جماعت کے معروف خطیب ربانی حافظہ اللہ تعالی درس دے رہے، پیچھے سے ایک نوجوان نے نعرہ لگایا۔ ایمانداری سے پوچھتا ہوں، فیصلہ تمہاری نگاہوں پر اس قرآن پڑھنے والے قاری کی زبان سے جو کلام آپ سن رہے تھے وہ افضل ہے یا سید افضل ہے؟ قرآن افضل ہے، قرآن افضل ہے۔ اس عادت کو بند کیجئے، جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی عالم، میں تو شریعت کا طالب علم ہوں، کوئی عالم آ رہا ہو، مت نعرہ لگائیے، رب کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ احسن الکلام کلام اللہ۔ نمبر 1 ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے شرک ظلم عظیم ہے۔
اس ظلم سے توبہ کیجئے، اس ظلم سے توبہ کیجئے۔ قوم کا بتلائیے الہ ایک ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، میرا مالک، آپ کا مالک، الہکم الہ واحد، وہ ایک ہے، یہ قوم کو بتلائیے۔ جب قوم کو یہ بتلایا گیا، قوم کو یہ بتلایا گیا، بستی میں شرک، بستی میں سود، بستی میں قتل و غارت، بستی میں تلوار نیام سے باہر، قوم کو یہی کہا گیا لات الہ نہیں ہے، منات مشکل کشا نہیں ہے، عزا حاجت روا نہیں ہے، حبل اولاد دینے والا نہیں ہے۔ قوم چیخ اٹھی تھی اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ کیسی دعوت ہے، یہ کیا کہتا ہے، ہر ایک کو چھوڑوں، لات کو چھوڑوں، منات کو چھوڑوں، عزا کو چھوڑوں، حبل کو چھوڑوں، میری زبان میں اجمیر کو چھوڑوں، حجمیر کو چھوڑوں، سید کو چھوڑوں، مرید کو چھوڑوں، بڑی سرکار کو چھوڑوں، چھوٹی سرکار کو چھوڑوں، الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز ہے۔ یہ پیغام لوگوں کو دیجئے، یہ دعوت عام کیجئے۔ اگر اس ملک کا دفاع چاہتے ہیں، فرقہ واریت کا خاتمہ کیجئے۔ یہ سب سے بڑا ناصور ہے ملکوں کو تباہ کرنے کا، کہ لوگوں کو لڑایا جائے، لوگوں کو لڑایا جائے۔ میں اسے کافر کہتا ہوں، وہ مجھے کافر کہتا ہے، وہ میری مسجد، یہ آپ کی مسجد، وہ میرا مرکز، یہ آپ کا مرکز، وہ میرا مفتی، یہ آپ کا مفتی۔ امت لڑ رہی ہے، رب نے قرآن میں کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بننا، ایک ہو جانا۔ حبل اللہ، ھذا کتاب اللہ، حبل اللہ، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے۔ اس کتاب کو چھوڑ کر، اس کتاب کی توحید کو چھوڑ کر، وہ اس کا اپنا معبود ہے، اس کا اپنا داتا، اس کا اپنا دستگیر ہے، اس کا اپنا گنج بخش ہے، اس کا اپنا رنج بخش ہے، اس کا اپنا اولاد بخش ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، جب ملک کے باسی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر اپنے اپنے الہ کی عبادت کریں گے تو بتلا امن کیسے قائم ہوگا، ملک کیسے بچے گا، ملک کیسے بچے گا؟ اور ایک بات کہتا ہوں، میں نے 5 باتیں عرض کر دی۔ نمبر 1، کلمہ پڑھنے والوں، میں مختصر بات کروں گا کیونکہ 5 باتیں۔ کلمہ پڑھنے والوں، شیخ پورا کے واسیوں، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ میں تمہیں اس کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اس کلمے کا پیغام دیتا ہوں جو تیرے اور میرے درمیان برابر ہے۔ کیسے؟ قرآن سے میں نے بات شروع کی ہے، قرآن تیرے گھر میں بھی، قرآن میرے گھر میں بھی، قاری تیرا بھی، قاری عبد الرحمن میرا بھی، قرآن تیرے بھی، قرآن میرے بھی۔ قرآن ہر گھر کی زینت ہے۔ کھول اس قرآن کو، تو بھی اس کو سچا مانتا ہے، میں بھی سچ مانتا ہوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سچی کتاب ہے، سچی کتاب۔ میں تمہیں اس کی طرح بلاتا ہوں، آؤ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت
اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرے. تو عبادت سمجھ کر رہا، سجدے کر رہا ہے، نیازیں دے رہا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کی صدا بلند کر رہا ہے. دعوت میں فرق ہے. میں ملک بچانا چاہتا ہوں. ملک ہمارا ہے. بولیے ملک ہمارا ہے. ہم نے اسے بنایا، ہم نے اسے بنایا. ہمارا خاندان امبالہ شہر میں کٹ گیا تھا اس ملک کی خاطر. اور میرا ہی نہیں، مہاجرہ تمہارا بھی کٹ گیا تھا، تمہارا بھی کٹ گیا تھا. اور یاد ہے کس بات سے کٹا تھا؟ نمازیں وہاں بھی ہوتی تھی، مسجدیں وہاں بھی تھی، مدرسے وہاں بھی تھے، قرآن وہاں بھی تھا، مفتی وہاں بھی تھے، عالم وہاں بھی تھے. فرق یہ تھا دو قومی نظریہ. ہم ایک شہر، ایک ملک چاہتے تھے. اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا تھا. اور اس پاکستان کا مطلب کیا؟ ہائے ہائے لا الہ الا اللہ. کہ وہاں مورتیوں کی عبادت، پتھروں کی عبادت. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور ہم چاہتے تھے اللہ ایسا شہر آباد کر دے، ایسا ملک عطا کر دے جہاں تیرے علاوہ کسی کی گردن کسی قبر پر نہ جھکے. یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب اس پاکستان جس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ تو اپنے مولوی سے کروا لیں. لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں. اب ایمانداری سے بتلا، تیری اور میری دعوت میں فرق ہے کہ نہیں؟ تجھے تکلیف ہوتی ہے تو گولڈے کی پھکی لینے کے لیے اسلام آباد میں پہنچ جاتا ہے. فرق ہے تیرے اور میرے اندر. تجھے تکلیف ہوتی ہے، مصیبت میں پہنچتا ہے. میرے اسلام آباد میں بڑی بڑی کی آبادیں لگا کر وہاں پر قبر پرستی کرتا. فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں. پھر قرآن کی زبان میں کیوں نہ کہو یا قومی ما لی ادعوکم الی النجات واتبعوننی الی النار. اور میری قوم، میری دعوت نجات کی دعوت ہے، تیری دعوت آگ کی دعوت. کیسے؟ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار. تو مجھے دعوت دے رہا ہے کہ میں رب کا انکار کر دوں، رب کے ساتھ کفر کر دوں. کہ وہ بھی سنتا ہے اور یہ بابے بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ سنتا ہی نہیں، یہ اوپر چاہتے ہیں. لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم. نمبر ایک. اور میرے پیغمبر نے کہا تھا، نمبر ایک کی آخری بات میرے پیغمبر نے کہا تھا. ہائے ہائے، میرے پیغمبر نے کہا تھا افرائیتم ما تدعون من دون اللہ. اے بھلا بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح. ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے؟ اور محرم میں پکارا گیا، غیر اللہ کو آبادیں دی گئی. اور رب قرآن میں کہتا ہے اور میرے پیغمبر ان سے پوچھ تو صحیح، بتلاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر، ہائے ہائے، اگر مجھے اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے مجھے بتلاؤ. حل ہن کاشفات ضر، کیا تمہارا اس بابا اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکتا ہے؟ بولو، آواز نہیں آئی. ہائے ہائے ہائے،
نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ جب ہی کہتے ہو بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، جب ہی کہتے ہو، اور میرا پیغمبر کہہ رہا ہے رب مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ ہائے ہائے، ان ارادنی اللہ برحمت ہل ہن ممسکات برحمت قل حسبی اللہ، اوئے ہوئے قل حسبی اللہ، اونچی آواز میں کہیے قل، ہائے ہائے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ کہا اگر رب مجھے کوئی رحمتوں کی مجھ پر بارش کرنا چاہے، تمہارا پاپا اس رحمت کو روک سکتا؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امن کا سوال کرنے سے پہلے لوگوں نے پکڑا، آسمان کے فرشتے آئے، کہا بارش برسا کر آگ ٹھنڈی کر دوں؟ کہا جاؤ جاؤ، اور بچہ بیمار ہو اور لڑکا لذیذ ہو اور کوئی آ کر کہے یہ تعبیر لے لو بڑا چلتا ہے، یہ کہتا ہے چکاری عبد الرحمان صاحب کو پتہ نہ چلے، دے دے بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اور وہابیہ ملک کا دفاع چاہتے ہو اور ساتھ ڈنڈیاں مارتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دلائل رکھتا ہوں، علی وجہ بصیرت کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، یہ ملک نہیں پوری دنیا، آسمان اور زمین، سورج اور چاند اگر قائم ہے تو اس اہل حدیث کی وجہ سے قائم۔ آپ پوچھ سکتے ہیں دلیل کاری عبد الرحمان نہیں دے گا، سید دے کر جائے گا، سید دے کر جائے گا۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا جب تک دھرتی پر، کس پر؟ دھرتی، شیخ پورا میں نہیں، دھرتی پر ساری دنیا میں ایک بندہ بھی صحیح مسلم یہ کہتا ہوا ہوگا اللہ، کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ اونچا بولیے، کون کہتا ہے؟ ہائے ہائے، وہابی کہتا ہے، وہابی کہتا ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اجمیر جاتے ہو تکلیف ہوتی ہے، اجمیر جاتے ہو بیماری لگتی ہے، بڑی پر جاتے ہو کہیں مشکل پڑتی ہے، باغرق کی صدا لگاتے ہو، ایک اہل حدیث ہے تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہ، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، سید طیب الرحمان شاہ صاحب زادی۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا ایک بندہ بھی رب کا نام لیتا ہوگا، رب آسمان کو بھی قائم رکھے گا، زمین کو بھی قائم رکھے گا۔ پھر کیوں نہ کہوں اہل حدیث دوسرے لوگوں کے لیے زمین پر رحمت بن کر آئے۔ نمبر ایک، امن چاہتے ہو، دفاع پاکستان، اس شرک کے اڈوں کو بند کرو۔ اور پھر قومی اسمبلی کی بات بھی سنا دیتا ہوں، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان کے گدی نشین ہے، مقابلہ نون لیگ سے ہے، موضوع سے متعلقہ بات ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں، ورنہ نہ نون کو مانتا ہوں نہ پی ٹی آئی کو مانتا ہوں، آزاد آدمی ہو، میں یا رب کو مانتا ہوں یا رب کے نبی کو مانتا ہوں، اور رب کے قرآن میں اور پیغمبر کی شریعت میں یہ ووٹوں کا چکر ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ بحث چلی سیالکوٹ کا خواجہ آصف نون لیگ کا، اس نے کہا جناب سپیکر، اس شاہ محمود سے پوچھتا ہوں یہ قبروں کی نہیں مردوں کی کمائی کھاتے ہیں، تمہاری اسمبلی میں بھی مسئلہ اہل حدیث پہنچ گیا ہے، مبارک ہو تمہیں، کہنے والا کوئی ہو، رب فاسقوں سے بھی کام لے لیا کرتا۔ کہا یہ مردوں کی کمائی، یہ مردے گٹھیاں 5,000 کی، یہ الفاظ خواجہ آصف کے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں
گئے ہیں، وہ کل کی خبر ہے، شاید آپ نے بھی پڑھی ہو۔ ایک علاقے میں زمین کو پھاڑتے ہوئے زمین کے مالک کو مولی مل گئی، مولی کو نکالنے لگا، جتنا یہ مائی کے غالباً اس سے بھی لمبی مولی۔ اس نے کہا مولی ہے کہ کیا شے؟ اس نے اٹھایا محلے کی مسجد میں امام صاحب کے پاس، اس نے کہا جناب میری زمین سے 5 فٹ کی مولی نکلی ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ اس نے کہا جہاں یہ مولی نکلی ہے نا، نیچے بہت بڑا بزرگ دفن ہے، اس مولی کو وہیں دبا دے اور 7 اینٹیں لگا دے تاکہ پانی وہاں نہ پہنچے۔ ڈر گیا، باپ بھی ہوتا تو پتہ نہیں کتنے مہینے کھاتا ہی رہتا۔ ہائے ہائے، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات۔ مولی غیب کی خبریں، نیچے کوئی شاید دفن، اس نے گاؤں میں بات پھیل گئی، مولی دکھی، اس نے کہا یہاں سلام۔ اس کا 1.5 ایکڑ زمین اس نے بیچی، مقبرہ بنا دی، اینٹوں سے کور سے چادر سے مقبرہ، سبز ٹوپی رکھ لی، داڑھی بڑھا لی، مجاور بن کر بیٹھ گیا، 1.5 ایکڑ بیچ کر مقبرہ بنایا، 30 ایکڑ اور خرید لیا، کام چل پڑا ہے۔ چاہتے ہو ملک میں امن؟ جس قوم کی حالت یہ ہو، بڑی مولی کو بھی میں ایک مرتبہ سعودیہ میں تھا، مکتب دعوت میں جالیات میں دعوت کا کام کرتا تھا، وہاں میں ایک بنگالی شیخ تھے ہمارے، انہوں نے سنایا ایک پاکستانی کہتے مجھے ملے، تو وہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں مہمان آئے تو نیسلے کا جوس، سعودی عرب میں مہمان آئے تو کعبہ اور کھجور، وہاں بڑی ساری چینک لگی ہوئی تھی چوک میں، چوک کے اندر۔ پاکستانی نے پوچھا شیخ سے، اے شادہ یہ کیا بنا اتنا بڑا چینک اور 7 ٹوٹی اور 7 چائے؟ اس نے کہا آدم علیہ السلام کی چینک۔ اس نے کہا ٹھہر 2 رکھتے ہی نہ پڑھ لوں۔ جس قوم کی یہ حالت ہو، جس قوم کی یہ حالت ہو، اور ملک ان کے ذمے، ملک ہمارا ہے، بولیے ملک ہمارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ نمبر 2 میں نے بھائی سے ٹائم تو پوچھا ہی نہیں، انہوں نے بتایا نہیں ہے، غلطی ان کی ہے، اب وقت میرا ہے۔ کہا نمبر 2 ملک بنا تھا، ملک کا دفاع چاہیے، اور انشاءاللہ اہل حدیث کا بچہ جب تک زندہ اس ملک کی حفاظت کے لیے لڑتا رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2 ملک سے فرقہ واریت کو ختم کیجیے۔ موضوع جو مجھے یہ دیا ہے، جو مردی موضوع دو، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس پر بات کروں۔ اشعار مجھے نہیں آتے، سبحان اللہ میں نکلوا سکتا، ایک دفعہ کہو پھر آکھو کہ پھر آکھو، 5 منٹ تے لنگ ہی جان گے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور یہ بیٹھنا اگر رب نے قبول کر لیا انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ نمبر 2 سنو گے؟ تھگے تو نہیں؟ اچھا، نمبر 2 فرقہ واریت کا خاتمہ، بند کرو یہ فرقہ بندی، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور سب ہی کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ قادری قادری رہے، سہر وردی رہے، نقشبندی نقشبندی رہے، وہابی رہے، ایک ہو جاؤ۔ ایک ہو جاؤ گے؟ نہیں، رب محمد کی قسم، ایک ہونے کا کلیہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ ہم تمہیں جس شخصیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کائنات میں ویسا اس کی زندگی میں اس سے پہلے رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے لاؤ اپنے اماموں کو، لاؤ
میں جس کی طرف دعوت دینے کے لیے اسلام آباد سے آیا ہوں، پہلی بات اس کے جسم کی بناوٹ کو دیکھو، کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، ماں نے تجھ سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں جنا۔ اور لاؤ تو اپنوں کو لے کر آ، سرکار چھوٹی کو نہیں بڑی سرکار کو لے آ، سرکار کو لے آ، مجھے سرکاروں سے بڑا واسطہ ہے۔ میں ایک سرکار کو ملنے کے لیے گیا حدیث ہونے کے بعد، آپ کہیں گے کیا کرنے گیا؟ ملنے گیا تھا بھائی، ہمارا بھائی ہے نا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، پیغمبر کو کہا، تیری قوم کو کہا تمہارا بھائی پیغمبر بنا کر بھیجا جا، بھائی ہے نا ہمارا، ملنے گیا، واللہ العظیم بڑا ہی چٹا گورا تھا، سفید آدمی، میں اس کے چہروں کو دیکھ کر حیران ہوا کہ ہے تو پیر، ہے بڑا گورا۔ میں نے پوچھا جناب پیتا کھانا آیا؟ ہاں، سب نے کھانا کھایا، شاہ صاحب نے نہیں کھایا، کہتے یہ کھانا نہیں کھاتے۔ اچھا یہ کیا کھاتے ہیں؟ کہا یہ دودھ پیتے۔ میں نے کہا کسی کالے کو پلا دے وہ بھی چٹا ہو جائے گا، جو دودھ ہی پیتا ہو۔ لا، تو چٹوں کو لا، گاؤں کو لا، عربیوں کو لا، عجمیوں کو لا، جوان کو لا، بوڑھے کو لا، جس کو بھی لے کر آئے گا، بڑی سرکار کو لا، چھوٹے کو لا، عراق والے کو لا، کوفے والے کو لے کر آ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میرے محمد سے سورا کسی نے پیدا ہی نہیں۔ فرقہ واریت کا خاتمہ، تم کہو ہمارا امام بہت بڑا، میں نے کب کہا چھوٹا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرا سر کا تاج ہے، میری آنکھوں کا سرمہ ہے، امت کا فقیہ ہے اور اہل حدیث ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ اٹھا ہٹایا۔ میں پرسوں دیکھ رہا تھا، وفات سے 5 دن قبل مسئلہ پوچھا گیا، مسئلہ بھی تمہارے موسم کے مطابق آ رہا، کہا جرابوں پر مسا، جاؤ پاؤں دھو، جرابوں پر کیا مسا ہوتا ہے؟ وفات سے 5 دن قبل صاحب ہدایہ نے لکھا ہے، 2 دن گزر گئے، 3 دن باقی رہ گئے مرنے کے۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جرابوں پر مسے کی ابن ماجہ میں آئی ہے، وہ اون کے موزے ہوں یا چمڑے کے موزے ہوں، جورابین کے لفظ بھی آئے، سند بیان کی۔ امام صاحب کہنے لگے بڑی عمدہ سند ہے، زندگی کے 3 دن باقی۔ شام کو ایک بندہ آیا، اس نے کہا امام مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا مسئلہ پوچھو۔ جرابوں پر پہا، جرابوں پر مسا، کہا میرے محمد کی سنت ہے کر، اس لیے کہتا ہوں امام میرے دین تھا۔ پھر بھی تو لے کر آ، لا سب کو لے کر آ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، ہے کوئی آئے ہائے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور تجھ سے خوبصورت کسی نے کائنات میں نہیں دیکھا، اور تجھ سے خوبصورت لم تلد النساء کسی ماں نے بچہ نہیں جنا۔ لا لے کر آ، لا، ہم تیرے امام پر جمع ہونے کے لیے تیار۔ ملک سے فرقہ واریت کو ختم کر، لڑائیاں بند کر، کفر کی مشینیں چلانا بند کر۔ ہم ایک ہیں، ہم بولو ہم ایک ہے، قرآن بولو ایک ہے، قرآن، اللہ، آخری پیغمبر، مسجد نبی، بیت اللہ، جنت، ہائے ہائے، اور ہم لیکن کس پر؟ رب کی توحید پر، محمد کی ختم نبوت پر۔ لے کر تو آ، لے کر تو آ۔ ہائے ہائے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ ہائے ہائے ہائے، کٹ گئی یہاں پر سب کی جڑیں۔ اللہ نے تجھے ایسا پیدا کیا ہے، ایسی تکلیف کی ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا کیا ہے، پاک پیدا کیا ہے۔ لا تیرا امام، تیرا پیر، تیرا فقیر، تیرا درویش، کوئی تو لے کر آ، کوئی تو لے کر آ، عیبوں سے پاک ہے۔ اے معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں، معصوم انبیاء ہوتے ہیں،
جو امام لکھتے ہیں انہیں بھی پیغام ہے، امامت کا مسئلہ بھی حل ہے۔ معصوم انبیاء ہوتے ہیں، امتی معصوم نہیں ہوتا، اس لیے نبی عیبوں سے پاک ہے۔ آئے ہائے کأنک قد خلقت کما تشاء، یہاں میری یاد رکھیے گا، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ کچھ اور لوگ کچھ اور کرتے ہیں اپنی مرضی، ایسے کائنات کے مالک نے ایسی تخلیق کی ہے جیسے گویا تیری چاہت کے مطابق۔ کیسے؟ کل جوان ہوں گے، شیشہ لگے گا، آئینہ میں دیکھیں گے اور کوئی خیال آ جائے بال ایسے ہونے چاہیے تھے، آنکھ ایسی ہونی چاہیے تھی، ناک کی لمبائی ایسی ہونی چاہیے تھی، ہونٹوں کی گلائی ایسی ہونی چاہیے تھی، تجھے بنا رہی ایسے، لاکھ بار بھی شیشے میں دیکھے گا، کبھی تجھے کوئی چاہت پیدا نہیں ہوگی، اس لیے سارے عیبوں سے پاک بنایا۔ اس محمد کی اتباع کی دعوت دیتے، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ یہ تو تھی جس میں اطہر ہے، کوئی اس کا مقابل؟ ساری رات سوچئے گا، پیروں اور فقیروں سے بھی پوچھئے گا، پوچھئے گا، پوچھئے گا کوئی ہے؟ اور اگر سب کہہ دیں نہیں ہے، آپ پھر سارے دنیا کے بنائے ہوئے امتی اماموں سے علیحدہ ہو کر وہابیوں کے امام محمد کے پیچھے چل پر جنت مل جائے، فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ فرقہ بندی کی لعنت سے آزاد ہو جائے گا اور ملک بچ جائے گا۔ دفاع ممکن ہے جب ہم ایک ہوں گے، کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو اس کافر کی آنکھ نکال لیں گے، اور جب ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں گے وہ کہے گا وہابی کو مار پڑتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے، میں کہوں گا سنی کو مار پڑ رہی ہے مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ رب کے قرآن پر۔ یہ تو تھا پیغمبر کا، جس میں آؤ پیغمبر کا کردار، تم جس کے پیچھے چلتے ہو، جس کے نام پر تمہارے مذہب، فرقے اور مسلک، آؤ 40 سال مکہ میں گزارے، کن پٹیوں کے بال پر سفیدی آنے لگی، گھر میں نہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار دیے، کوئی ہے جو کہے اس زبان سے ہم نے جھوٹ سنا؟ کردار بھی ایسا ہے کوئی اس کردار کا تمہارے پاس؟ جب نہیں ہے تو پھر سیدھی اور سادی بات اہل حدیث ہو جاؤ، اہل حدیث ہو جاؤ، فرقوں سے ہٹ جاؤ۔ اگر فرقے کی تعریف کروں تو وقت چاہیے، بات کو آگے چلاتا ہوں۔ دنیا سے گزر جاؤ گے، آخرت میں پہنچو گے، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ مولوی سمجھتا ہے مقتدیوں نے جانا اور میں نے جنازے ہی پڑھانے، اور مقتدی سمجھتے ہیں مولوی کب مرے تو میں جنازہ پڑھوں اس کا بھی۔ آئے ہائے ہائے، جانا کہ نہیں جانا؟ جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، وہاں سارے ہی ہوں گے، کوفی بھی ہوں گے، لا یوفی بھی ہوں گے، حسین کے قاتل بھی ہوں گے، سب وہاں پر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، سب وہاں پر ہوں گے، بڑی سرکاریں بھی ہوں گی اور چھوٹیاں بھی ہوں گی، سارے ہی ہوں گے، بڑے پگ والے بھی ہوں گے اور چھوٹے پگ والے بھی ہوں گے۔ فیصلہ تیری نگاہ پر کھڑا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، آئے ہائے انا سید ولد آدم، سارے آدم کی اولاد کا سردار حشر کا میدان کے اندر، اور حمد کا جھنڈا مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ آؤ، حنفی جھنڈی ہوگی، قادری جھنڈی ہوگی، نقشبندی جھنڈی ہوگی، کیوں ملک کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ کیوں لڑائیاں کر رہے ہو؟ کیوں امت کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں مسجدوں کے اندر دھماکے کر رہے ہو؟ کیوں دہشت گردی کی فضا ہے؟ دنیا میں تجھے کوئی بڑا نہ ملا، شاید تیری زندگی میں یہ سارے بڑے ہوں اور پہلے والے ان سے بھی بڑے ہوں، وہ وہاں بھی ہوں گے، سب کو تلاش کر لینا، پھر دیکھنا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر جھنڈا تیرے امام کے ہاتھ میں ہو تو سچا، ہم غلط، اور اگر لواء الحمد، حمد کا جھنڈا
میرے محمد کے ہاتھ میں رب محمد کی قسم اہل حدیث سچے باقی سب ہائے ہائے. اور پھر آخری بات بڑی خوبصورت ہے اس حدیث کی, بڑی خوبصورت ہے. فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے, میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے, اور وہابی سب سے آگے ہوں گے. کیوں؟ ان سے پوچھو کیوں نماز سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, اس بچے سے پوچھو, بوڑھے سے پوچھو, جوان سے پوچھو, مرد سے پوچھو, عورت سے پوچھو, مخنث سے پوچھو, سینے پر ہاتھ کیوں باندھتا ہے؟ کہتا ہے میرا محمد باندھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. او اہل اسلام, فرقوں کو ختم کرو, ایک ہو جاؤ اس ملک کو بچانے کے لیے. نمبر دو, تھکے تو نہیں؟ سنو گے؟ پھر رات اپنی ہے, یاد رکھنا. نمبر دو, ایک ہو جاؤ. تم کہا سید تو فرقے کی دعوت دیتا ہے, اللہ کی قسم علن اعلان توبہ کروں گا, میں فرقے کی نہیں, میں اپنے نانا کے دین کی دعوت دے رہا, محمد کے دین کی دعوت دے رہا, جس میں اطہر کی بات کروں. کہا جا اشرف یہودی کو قتل کر دو. اشرف کے بیٹے کعب گردن اڑا دی, آتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی, صافہ باندھا, رومال باندھا, امامہ باندھا, رکھا کرو ننگے سر نہ ہر وقت پھرا کرو, باندھا کرو کوئی نہ کوئی چیز باندھا. لیٹ پہنچے, کہا کیا ہوا؟ کہا قتل تو کر دیا اللہ کے نبی, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. فرمایا دکھاؤ ادھر. کہا یہ دیکھو یہ ٹوٹ گئی ہے, ہڈی علیحدہ ہو گئی. آپ نے سیدھی کر کے ہاتھ پھیرا. صحابی کہتے اللہ کے نبی ایسا لگتا تھا کبھی زندگی میں ٹانگ خراب ہی نہیں. اے اللہ تو اپنی سرکاروں کو لا, دھرنے میں جن کے تو پسینے والے ٹیشو برکت کے لیے لیتا رہا, لا میرے محمد کے اطہر کے مقابلے, جس میں اطہر کے مقابلے میں ہاتھ پھیرا. علی کو بلایا, کیوں نہ آیا؟ آنکھیں دکھتی تھی, لعاب نکالا آنکھوں میں لگایا, ایسا لگتا تھا کبھی آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی. اے اللہ. نمبر دو, اسی کو لے کر چلوں تو وقت چاہیے. فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتا ہوں اور یوم دفاع منانا چاہتا ہوں. نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں, بات لمبی نہ ہو جائے. نمبر تین نبی کی عظمت, نبی کی عظمت کون بتلائے گا؟ ابو بکر. ہائے کون بتلائے گا؟ عمر فاروق, عثمان غنی, طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین. ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ کر. میرے محمد کے صحابہ پر زبان لمبی نہ کر. اور میرے اسلام آباد میں میری امی عائشہ پر, پیغمبر کی بیوی پر, اور چاہتا یہ ہے کہ ملک بچے, فرقہ واریت کا خاتمہ ہو. نمبر 3 کراچی کے اندر میرے امیر معاویہ پر, ابو سفیان پر رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق پر علن اعلان تبرہ کیا گیا. اور کس ابو بکر پر جس جب ساری دنیا نے میرے محمد کی تکذیب کی تھی, میرے ابو بکر نے اس کی تصدیق کی تھی. کس ابو بکر پر؟ پھر چاہتا یہ ہے کہ سنی کچھ نہ کرے, سنی بولے بھی نہ. ملک ہمارا ہے, ملک ہمارا ہے, ہم اہل توحید نے بنایا ہے. دعوت فکر دے رہا ہوں اور حکام کو بھی کہنا چاہتا ہوں, ملک کے اندر راہ کے ایجنٹ فساد کروانا چاہتے ہیں. یہ راہ کے ایجنٹ ہیں جو فساد کروانا چاہتے ہیں. اور میرے ابو بکر کو گالیاں. کس ابو بکر پر؟ جس ابو بکر نے میرے محمد کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غار ہرا تک پہنچایا تھا, غار تک پہنچایا تھا, غار تک. آئے ہائے, پہاڑی کی چوٹی پر جس نے اپنی بیٹی دی عائشہ, جس نے ساتھ آپ کے ہجرت کی, جس نے آپ کو اپنے آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھا,
اس ابو بکر پر گالیاں، جس نے جھاڑو دے کر سارا گھر کا مال محمد کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا، اس ابو بکر کو گالیاں، اس امیر معاویہ اور ابو سفیان جس کے بارے میں میرے محمد نے کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ شروع میں امن کی بات ہوئی تھی نا، اس کو بھی امن ہے۔ اور سنو، یہ سنی قوم زندہ ہے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، بچوں کو یتیم کروا دیں گے، عورتوں کو بیوہ ہونا پڑے گا۔ اپنے ابو بکر اور عمر پر گالیاں برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم نے جاننے دی ہوئی ہے، جاننے دی ہوئی ہے۔ علامہ احسان نے کس لیے جان دی تھی؟ اس لیے جان دی تھی، اس لیے جان دی تھی۔ صحابہ پر مت بھونکو، ملک نہیں بچے گا، فساد ہو جائے گا۔ ہم نے ابھی تک قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور نہ لینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسا نہ ہو ان کی زبان نے صحابہ پر چلتی رہی، اللہ کی قسم وہاں بھی کفن پہن کر اسلام آباد کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ نہیں چلنے دیں گے تمہاری زبانیں، نہیں چلنے دیں گے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں۔ احسان کے بیٹے زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، مرے نہیں ہیں۔ ہم وہ بات بھی تمہیں یاد کروا دیں، علی اور معاویہ کی لڑائی ہو رہی تھی، کافر نے خط لکھا، تیاری کی، حملہ کر کے ایک پارٹی کو قابو کر لو۔ امیر معاویہ کو پتہ لگا، جواب لکھا، اگر تو نے ایک قدم ادھر بڑھایا میں علی کی بیعت کر کے تیرے روم کے اندر آگ لگا دوں گا۔ ہم سب اپنے مسئلوں کو بھول کر تیرے سامنے کھڑے ہو کر سیسہ پلائی دیوار بن جائیں گے۔ یہ ملک ہمارا، یہ ملک ہمارا ہے۔ نمبر 3، صحابہ پر زبان درازی نہ کیجیے، نہ کرنے دیجیے۔ جو کرنا ہے اپنے بارگاہوں میں جو چاہے کرو، اندر کرو جو چاہے کرو، ابن سبا کی اولاد جو چاہے کرو اندر کرو، ہمارے صحابہ پر مت بھوکو۔ نمبر 3۔ نمبر 4 اب بات ذرا سخت ہے، بات ذرا سخت ہے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بات کرو۔ اس جمہوریت کی دلدل سے باہر نکلو۔ بڑے سال ہو گئے مشرکوں کی ٹانگوں کی مالشیں کرتے ہوئے، بڑے سال ہو گئے۔ جماعت اسلامی ہو گئی جمہوریت کے اندر، کچھ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ ملے گا کب؟ جب عمر کے پیچھے چلو گے، ابو بکر کے پیچھے چلو گے، شورائی نظام آئے گا۔ ایمانداری سے بتائیے، ابو بکر کی خلافت میں اپوزیشن تھی؟ سوچئے گا ذرا، اپوزیشن لیڈر تھا؟ علی اپوزیشن ہو، عمر اپوزیشن ہو، محنتیں کر رہے ہیں۔ اب تو وہ جو ساری زندگی جماعتوں کی بنیاد کفر پر کرتے رہے، وہ بھی آ گئے۔ کیا ملا؟ کچھ نہ ملا۔ اس دلدل سے باہر نکلیے۔ یہ نظام ہمارا نظام نہیں۔ یہ نام لکھا ہوا ہے کس کا؟ حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہتا ہے کہ قرآن میں پتہ نہیں اجا مار، پنجابی ہے، پڑھ قرآن عبداللہ۔ جوانی میں میری ملاقات پڑھتا تھا، ہمارے مدرسے میں آئے، پہلی دفعہ سنا بات بات پر قرآن، بات بات پر قرآن۔ آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، شیخ پورا اور شیخ پورا کے واسیوں، اس عبداللہ کا بھی ایک ووٹ ہو اور ایک قبر پرست کے مجاور کا بھی ایک ووٹ ہو، برابر ہو سکتے؟ یعلمون لا یعلمون، جہاں عبداللہ کھڑا ہوگا سو نہیں۔ یہ وہ ہے جس کے لیے رب کی چونٹیاں بلوں کے اندر دعائیں کرتی ہے۔ یہ محدثین کی جماعت وہ ہے جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور یہ مشرک وہ ہے جس کے لیے جانور بد دعائیں کرتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے،
بارش نہ برسی، پیاسے ہو گئے جانوروں نے ان بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، مشرکوں کی شرک کی وجہ سے، بدعتوں کی بدعت کی وجہ سے یہ پھر بد دعائیں کرتے ہیں اور اب سے کہتے ہیں اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تم کس۔ پھر آخری بات نمبر 4 تھا 3 تھا 4، نمبر 5 ہی کہہ دو جان چھوٹے یارا۔ نمبر 4 اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے، بڑی بات ہو سکتی ہے۔ سادے ہیں ہم، وہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، سادے ہیں بھولے، شاید ایسے اسمبلی میں جائیں پھر چڑھ جائیں پھر قابو کر جائیں اور پھر اسلام نافذ کر دیں۔ یہ تو میرے پیغمبر کا طریقہ ہی نہیں تھا، طریقہ ہی نہیں تھا، طریقہ ہی نہیں تھا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پڑھو، بھی تیاری کا وقت ہے۔ دیکھو ملک میں ماشاء اللہ لگتے رہے، امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے جی، ہوتی ہے، جمہوریت کو خطرہ، ماشاء اللہ ایڈ بند، جمہوریت کو خطرہ ہے۔ جو نظام کسی کافر کو پسند آئے وہ کسی مسلمان، آپ خلافت کی بات کرو اور دعا کرو، آج یہ ہزاروں کا جو مجمع موجود ہے، دعا کرو اللہ ان مسلمانوں کو خلیفہ نصیب فرما۔ اور پھر وہی بات، 2 نمبر داعش والا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ بیٹھا انگلینڈ کی گود میں، بیٹھا ادھر۔ اللہ حقیقی خلیفہ عطا فرما اور اس ملک کی حفاظت فرما۔ یہاں تھوڑی سی خلافت کی بات کرو نا، جگاؤ ان کو، تمہارا کہتے ہیں پکڑو ان کو دہشت گرد، فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست ہیں۔ اور جمہوریت کی بات کرو، کہتا ہمارے ہیں ان کا نظام جو چلانے والے، نکلو اس دلدلوں سے، نکلو۔ آپ کہہ سکتے ہیں نکل کے کیا کریں؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، پاس ہو گئے یا فیل ہو کر گئے؟ پاس ہو کر گئے، ہر نبی پاس ہو کر گیا۔ یاد رکھنا آئے گا، یہ دھرتی قبروں سے پاک ہوگی، جمہوریت کا جنازہ اس ملک سے نکلے گا۔ ہم نہ ہوئے کے میدان میں کہیں گے اللہ ہم اس کفر کی مخالفت کرتے رہے اور خلافت کی دعوت دیتے رہے۔ ہم اس جو طوفان اٹھا ہے اسلام کا، جس نے ہر کفر کو بہا کر رکھ دیا، اس طوفان کو اٹھانے والوں میں ایک سید اور قاری عبد الرحمن کا نام بھی تھا، قاری عبد الباسط شیخو پوری کا نام بھی تھا۔ اللہ ہم بھی تھے۔ نکلو اس دلدلوں سے، نکلو ان مشرکوں کے چنگلوں سے، بہت ہو چکا، اب اصل اسلام کی طرف آؤ، توحید کی دعوت دو، ملک کو بچاؤ، فرقہ واریت سے پاک۔ نمبر 5 اور آخری بات، آخری بات کروں کہ چھٹی کر دوں؟ اچھا کر دیتا ہوں قاری عبد الرحمن صاحب کو بے شک۔ یہ آپ نے اشارہ کیا ہے۔ نمبر 5 بڑی اہم بات ہے، پلے باندھ دو، بریگیڈیئر کور کمانڈر کون ہے؟ اکثریت میرے پیغمبر کے صحابہ پر بھونکنے والے، ختم نبوت کے ڈاکو۔ میں قرآن و سنہ موومنٹ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، حشام الہی ظہیر، ان کو کہتا ہوں ایک کیڈٹ کالج کا قیام کرو، اس کا نام احسان الہی کیڈٹ کالج، اس میں ان شائننگ اسٹوڈنٹ کو بھرتی کرو، ان کی تیاری کرو اور پاکستانی فوج کے اندر ان کو بھرتی کرو، طویل المیعاد منصوبے بناؤ، ان سردیوں کی برین واشنگ کرو، اس سنی قوم کو جگاؤ۔ یہ کل کو جنرل اور کرنل جب اس فوج کے بنیں گے پھر کوئی صحابہ پر بھونک سکتا؟ یہ کرنے کا کام ہے۔ نمبر 5 حجروں سے نکلو، اب باہر نکلو سے اپنی جگہ پر۔ یاد رکھیے گا یہ مدرسے، یہ جامعہ اور جامعات
یہ اسلام کی اساس ہے، یہ بنیاد ہے. اگر یہ نہ رہے تو دین نہ رہے گا، دین نہ رہے گا. لوگوں نے کہا ہے مدرسوں میں کمپیوٹر، انگلش، میتھ، فزکس، بایو، اور پرائم منسٹر بھی کہتا ہے ان کو قومی دھارے میں لے کر آؤ. کیوں ہم قومی دھارے میں نہیں ہیں؟ ہم قومی دھارے میں نہیں ہیں. اور ہم تو قومی دھارے کے اندر ایسے ہیں، تم تنخواہیں نہ بڑھاؤ، اساتذہ سارے اسمبلی میں جلوس نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ سیل کر دیتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں. ہر محکمہ پاکستان کا ایک محکمہ یہ اتنا غریب ہے کہ مسجدوں والوں کے انتظامیہ کے گھروں میں کارپٹ، اے سی اور قاری اسلم کا مکان، 3 بچے، 2 بچیاں، ایک اس کی بیوی، خستہ حالت مکان. یہ مسلح کا امام اس پرانے گھر میں رہے، بارشیں ہوں تو وہاں پر 5 جنازے اکٹھے اٹھے. کبھی اس نے ہڑتال کی ہے؟ تنخواہ کم ہے، کرونا لگ گیا میں ابھی گھر بیٹھتا ہوں. نہیں، کرونا لگے تب بھی یہ مسلح پر، کرونا لگے تب بھی یہ منبر پر. یہ مسلح کا امام یہ نہ ہو تو تمہارا ملک ایک دن ہی رہے گا. اور جب حکام نے قرآن کی تعلیم ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دی، اب لبرل بھونک رہے ہیں، موم بتیاں آنٹیاں بھونک رہی ہیں کہ ان انجینئر بننے والوں پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے. جو بخاری پڑھتے ہیں ان پر اضافی بوجھ ہے. ہائے ہائے ہائے. نمبر 5، ایک یونیورسٹی قائم کرو اسلام آباد کے اندر، اور اس یونیورسٹی کا نام ہو ساجد میر یونیورسٹی. تائید کرتے ہو نام کی کہ نہیں کرتے؟ ساجد میر یونیورسٹی. اس کے اندر شائننگ سٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی، سی ایس ایس ان کو کرواؤ، یہ جج لگے، یہ اسٹیبلشمنٹ میں جائیں، یہ مکننہ کے اندر جائیں، یہ پولیس کے اندر جائیں، یہ فوج کے اندر جائیں. جب یہ قوم یہاں سے مقابلے کے امتحان پاس کر کے اوپر جائے گی، پھر بل پر گورنر کی قلم نہیں رکے گی. وہاں وہابی سنی توحیدی بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا کر پاس، بلکہ ان میں اور شکے بھی پاس کر. جن کی اذان الگ ہے ان کا دین بھی الگ ہے، جن کا کلمہ الگ ہے وہ ان کا ہر شے ہی الگ ہے. یہ طویل المیعاد محنت کرنی پڑے گی، پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. ساجد میر یونیورسٹی سے نکلے ہوئے جب اے سی اور ڈی سی لگیں گے، کور کمانڈر کیڈٹ کالج سے یہ وہابی نکل کر لگیں گے، انشاءاللہ یہ دھرتی شرک سے پاک ہوگی اور یہ نظام بدلے گا. اس لیے یوم دفاع پر 5 نکتے بیان کیے ہیں. اللہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.